نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے احکام کا نزول فرمایا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سے یہ سخت اور مشکل احکام پر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کوہ طور کو ان کے اوپر شامیانے کی طرح بلند کیا اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو لو، واسمعوا، اور پوری کی پوری تورات کو اور اس کے احکام کو سنو۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ طور ہمارے اوپر شامیانے کی طرح تنا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر گر جائے اور ہم اس کے اندر دب جائیں، مر جائیں، تو کہنے لگے قالوا سمعنا، ہم نے سن تو لیا، وعصینا، سن لیا مگر دل سے نافرمانی کریں گے ہم، یعنی ہم دل سے اس کا جو ہے وہ انکار ہی کرتے ہیں، نافرمانی کی ہم نے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ وہ اشربو، اور پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں کے اندر، عجلا، بچھڑا، بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے فرمائیے کہ کیا ہی برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، یعنی یہ کیسا ایمان ہے تمہارا، اور جو تم سے اتنے برے کام کرنے کے لیے تم کو حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی یہ ایمان کیسا ہے کہ جو تم سے یہ برائیاں کرا رہا ہے کہ تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، احکام الہی کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تو ایسے ایمان سے تو دوری بھلا۔ حضرات اکرام، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی بے دینی کی چند عملی ثبوت کو بیان فرمایا، اب تورات کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل تورات کے اول ہی سے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، تم تورات کے ملنے کا وقت تو یاد کرو کہ جب تم نے تورات کے ملتے ہی انکار کر دیا اور اس کے منوانے کے لیے کوہ طور کو اکھیڑ کر تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے۔ جب تم نے
یہ خطرہ دیکھا کہ پہاڑ گر گیا تو ہم دب جائیں گے، تو منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا ہم نے، سمعنا، مگر دل تمہارے اس وقت یہی کہتے رہے کہ ہم نافرمانی کریں گے، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تو دل کے اندر تمہارے جو ہے وہ نافرمانی ہی چھپی ہوئی تھی۔ چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا، یعنی سمعنا تم نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، تو پہاڑ تمہارے سر سے ہٹا دیا گیا، چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے ہی سے بچھڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے زیورات کا ایک بچھڑا تیار کیا، اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی رکھی، تو بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ ان بنی اسرائیل نے اس کو اپنا معبود مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ کیسا ان کا ایمان ہے تورات کے اوپر، ایسا ایمان کہ جو ان کو شرک کرانے پر مجبور ہے، جو ان کو بت پرستی کرانے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو ایسے ایمان سے تو دور رہنا بہتر ہے۔ یہ سب حرکتیں اس نشے کی تھیں جو نشہ بچھڑے کی محبت کا تمہارے دلوں کے اندر اے بنی اسرائیل طاری ہو گیا تھا۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ کفر کا مادہ جب ہوتا ہے تو انسان کو بہت ساری برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یعنی بنی اسرائیل سے فرمائیے کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کرا لیتا ہے، تو اس ایمان کو دور سے سلام۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی طور پر مانا، دل سے تم نے انکار کیا، تو اگر آج تم قرآن عظیم کا انکار کر رہے ہو تو یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ تمہارا یہ کفر و انکار تورات ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ وہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تمہارے قلب کی زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی، اور جس زمین کے اندر کفر داخل ہو جائے تو پھر اس سے بہت ساری برائیاں سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ڈر سے ایمان نہیں ملتا ہے، بلکہ ایمان کی دولت فیضان الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح طریقے سے مومن نہیں ہوئے، بلکہ کفر کے ہی اوپر یہ قائم رہے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، آقا علیہ السلام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، قرآن عظیم کا اترنا انہوں نے دیکھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک زندگیاں انہوں نے دیکھیں، مگر ان کے دلوں میں چونکہ کفر سرایت کر چکا تھا، اس لیے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکام ظاہر پر نافذ ہوتے ہیں، فقط دل پر۔ اس لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمعنا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی ڈر اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اور اخروی ڈر اور خوف کا ایمان معتبر ہے۔ جو انسان دوزخ کے ڈر سے یا جنت کے لالچ سے ایمان قبول کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے، اور جو دنیاوی خوف سے ایمان لائے وہ معتبر نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ کفر کی طرف میلان کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کفر کی طرف کسی کا اگر میلان ہے
تو وہ انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ذرا سی بھی کفر کی بو آتی ہو، کیونکہ کفر کی طرف تھوڑا سا بھی میلان ہوتا ہے تو وہ انسان کو کفر کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے، جس طریقے سے ان یہودیوں کا حال ہوا۔ پانچواں فائدہ یہ کہ ان واقعات کو سن کر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اطاعت معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے اسلام کے احکام کو بخوشی قبول کیا اور اسلام کی وجہ سے مصیبتیں، ترک وطن اور اولاد اور جان کی قربانی خندہ پیشانی سے قبول کی۔ صدر اسلام میں یہ حال تھا کہ مسلمان ہونا اپنے آپ کو مصیبتوں اور ہلاکتوں میں ڈالنا ہوتا تھا، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سب کچھ قبول کیا مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ برادران اسلام، آج ہماری بھی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم دل سے کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، لیکن زبان سے ہم اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں، مگر عملی طور کے اوپر ہم پورے اسلام کے تقاضوں کو نہیں کرتے پورا۔ کیا وجہ ہے آخر کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، دل سے ماننے کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر عملی طور کے اوپر ہم نہ نمازوں کا پورا اہتمام کرتے، نہ زکوٰۃ کا مکمل اہتمام کرتے، نہ استطاعت ہوتے ہوئے حج کی ادائیگی کا خیال کرتے، نہ ہم اخلاقی طور پر معیاری مسلمان بننے کی کوشش کرتے۔ حضرات اکرام، باکمال انسان بننے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، چاہے وہ جنت ہو یا دوزخ ہو، اس کا تعلق اعمال کے اوپر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اعمال برے ہوں گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ یہ قبر کے گڑھے کو تم معمولی گڑھا مت سمجھو، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں، ورنہ اگر تم نے برے کام کیے ہیں، اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے، تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بدبودار گڑھا ہے یہی قبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مؤمنین کاملین میں شامل فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔